ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. عمرہ کی جو قضا ہو رہی تھی وہ ذی قاعدہ میں ہو رہی تھی، اور ملت ابراہیمی میں 4 مہینے قابل احترام تھے: ذی قاعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو اب قابل احترام مہینے میں کفار و مشرکین جنگ کو ناجائز سمجھتے تھے، تو عمرے کی قضا ہو رہی ہے، اور کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ خود سے ابتدا کسی چیز کی نہیں کرنی، اگر وہ لوگ کریں گے تو پھر جو ہے آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے. تو اس لیے احترام جو ہوگا وہ 2 طرفہ ہوگا، ایک طرف سے نہیں. اگر مشرکین احترام کریں گے مسلمان بھی کریں گے، لیکن اگر مشرکین نے احترام نہ کیا، مشرکین نے جنگ چھیڑی، مسلمان بھی اپنے ہاتھوں کو نہیں روکیں گے، وہ بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے. حرمت والا مہینہ بدلہ مقابل ہے حرمت والے مہینے کا، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، یعنی برابر ہے. اگر وہ احترام رکھیں گے تو ہم بھی رکھیں، وہی نہیں رہے. پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں کرنی. اللہ کے راستے میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کچھ ساتھی کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ شروع اسلام کے اندر لوگوں کے پاس صحیح طریقے سے ہتھیار، سواریاں یہ نہیں ہوا کرتی تھی، اور عمرۃ القضاء کے اندر بھی ہتھیار اور سواریوں کے ساتھ جانا ہے، اور ہتھیار کی بھی ضرورت، ہتھیار کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. تو اس لیے کسی کے پاس اگر ہتھیار نہیں ہے یا سواری نہیں ہے تو اس کا انتظام کرنا ہے. مسلمان اس چیز کے اندر پیچھے نہ کھسے، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور خوب خرچ کرے، کیونکہ جب خرچ ہوگا تو اللہ کی دی کی محنت بھی ہوگی، اور جب اس طریقے سے خرچ کرنا چھوٹ جائے گا، تو کسی کی مدد کرنا چھوٹ جائے گا، تو محنت کے اندر بھی کمزوری آ سکتی ہے. اس لیے کہا کہ خوب دل کھول کر خرچ کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، یعنی خرچ کو روک کر، اور نیکی کرو، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو. یہ آیت تو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی وہ بعد میں ہے، اور قضاۃ العمرہ کے موقع پر جو آیت نازل ہوئی وہ پہلے ہے. تو اب وہ آیت ہے جو صلح حدیبیہ کے وقت جو آیات نازل ہوئی.
تو اس کے اندر 3 مسئلوں کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے عمرہ کا یا حج کا احرام باندھ کر کوئی مجبوری پیش آ گئی، اس کو احصار کہتے ہیں۔ اب جو ہے آدمی عمرہ نہیں کر سکتا یا حج نہیں کر سکتا، اس وقت کیا کرے؟ اور دوسرا مسئلہ ہے مجبوری کے اندر احرام کی حالت میں ممنوعات کا ارتکاب کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد جو چیزیں ممنوع منع ہو جاتی ہے تو مجبوری کی حالت میں اگر وہ کرے تو اس پر کیا لازم ہے۔ تیسرا حج تمتع اور قران کا بیان ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ اگر ایسی مجبوری آ جائے احرام باندھ کر کہ آدمی بعد میں حج نہ کر سکے یا عمرہ نہ کر سکے، کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کہ کسی وجہ سے دشمن نے روک دیا یا ہاسپٹل میں جانا پڑ گیا یا اور کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ آدمی عمرہ نہیں کر سکتا یا حج نہیں کر سکتا، پھر کیا کرے؟ پھر اس پر یہ ہے کہ قربانی کر کے اپنے احرام کو کھول دے، اور اس کے بعد میں پھر آئندہ عمرہ ہے تو عمرہ کی قضا کرے، حج ہے تو حج کی قضا کرے، لیکن احرام جو کھولے گا وہ قربانی کرنے کے بعد کھولے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ یہ کچھ پکا رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھی اور یہ اپنے سر کو کھجا رہے تھے، بہت پریشانی تھی۔ تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، سر میں تمہاری تکلیف ہے؟ کہ یا رسول اللہ بہت پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہا سر کو منڈا لو۔ تو احرام یا قربانی کرنے سے پہلے سر کو منڈانا اور حج یا عمرہ کے ارکان پورے کرنے سے پہلے سر منڈانا جائز نہیں، لیکن یہاں پر مجبوری ہے۔ تو اب یہ سر منڈائے گا، اس کے بعد میں کیا حکم ہے کہ یہ فدیہ دے گا۔ فدیے کے اندر 3 چیزیں ہیں، یا تو 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا پھر قربانی کرے۔ تو ایسی کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر آدمی کو وہ کام وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ فدیہ لازم ہے۔ لیکن بغیر عذر کے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کر لیا بغیر عذر کے، بھول سے یا کیسے ہی، تو پھر اس پر قربانی ہی لازم ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک کیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے۔
یا تو ایک بکرا کرو یا پھر بڑے جانور کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک پہنچ نہ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب تک قربانی ہماری ذبح نہ ہو جائے اس وقت تک سر منڈا نہیں سکتے۔ تو سر منڈانا اسی وقت ہوگا جب ہماری قربانی ہو جائے۔ پھر جو کوئی تم میں سے مریض بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی، تو سر کی تکلیف ہے تو سر منڈا سکتا ہے قربانی سے پہلے، سر میں کوئی تکلیف نہیں تو کیا دے؟ تو بدلہ دے، یعنی اس کا فدیہ دے، روزے 3 روزے یا خیرات 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر قربانی۔ اگلا مسئلہ ہے حج تمتع اور قران کا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، تمتع، قران اور افراد۔ تمتع اور قران حرم میں رہنے والے اور حل میقات کے اندر رہنے والے ان کے لیے درست نہیں ہے، یہ صرف حج افراد کریں گے۔ تینوں چیزیں حج و تمتع، قران، افراد، حرم سے اور میقات سے الگ رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے لیے تینوں حج کی اجازت ہے۔ حج تمتع کہتے ہیں حج کے زمانے میں احرام باندھ لیا عمرے کی نیت سے۔ کس کی نیت سے؟ عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر طواف کیا، سعی کی اور حلق بنا کر اپنے احرام کو کھول دیا، یہ عمرہ ہوگا۔ اب اس کے بعد میں 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ کر حج کے ارکان پورے کریں، یہ ہو گیا حج تمتع۔ حج قران کہتے ہیں حج کے زمانے میں عمرہ اور حج کی نیت سے ایک ساتھ احرام باندھنا، حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کر کے ایک ساتھ احرام باندھنا، یہ ہے حج قران۔ اور پھر سب سے پہلے مکہ پہنچ کر طواف قدوم کرے، اس کے بعد میں عمرہ کا طواف سعی کر کے اور اسی احرام کی حالت میں رہے، عمرہ کے ارکان پورے کر کے احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ پھر جب حج شروع ہو جائے تو حج کے ارکان پورے کر کے پھر احرام، یہ حج افراد۔ حج افراد صرف حج کرنا، حج کا احرام باندھ کر حج کرنا، حج کے بعد یہ افراد کہلاتا ہے۔ تو حرم میں رہنے والے اور میقات کے اندر رہنے والے وہ حج افراد کریں گے، کیونکہ وہ وہی رہتے ہیں، جب چاہیں عمرہ کر لیں۔ باہر کے لوگ ہیں تو اب یہ الگ عمرہ کے لیے آئے، پھر حج کے لیے دقتیں ہیں، تو یہ دقت سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے ان کو دونوں کی اجازت دے دی کہ یہ عمرہ اور حج ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو حج تمتع اور قران کرنے والے کے لیے قربانی واجب ہے، حج افراد والے کے لیے نہیں۔ حج تمتع اور قران کریں گے، یعنی عمرہ اور حج ایک ساتھ جو کریں گے ان پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ قربانی نہ کر سکے پھر کیا کرے گا؟ پھر یہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے تو وہیں مکہ کے اندر ہی رکھے گا احرام کی حالت میں، اور اس کے بعد میں گھر لوٹ کر 7 روزے رکھے گا، 10 مکمل کرے گا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ
ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ کو ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے۔ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب لوٹو، یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ یہ حکم ہے اس کے لیے جس کے گھر والے نہ رہتے ہو مسجد الحرام کے پاس۔ سمجھ گئے؟ اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ بے شک اللہ کا عذاب سخت۔